الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ بزرگان محترم، آج عید قربان ہے جو ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آپ سب کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے اور بار بار ہمیں ایسا مبارک دن صحیح معنی میں اس کی قدردانی کرتے ہوئے نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری یادگار ہیں، ان میں ایک یادگار یہی قربانی ہے اور دوسرا کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس کی ندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو نقشہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے تو اسے دیکھتے اور پڑھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں۔ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب، ہو جاتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب، جذبے جن کے کھرے ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ قربانی کا عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، قربانی کا عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، مومن ہر حال میں حکم خدا کے آگے سر جھکاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور قربانی کا یہ واقعہ صرف کوئی اسٹوری نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے سنا اور بس ختم ہو گیا، بلکہ یہ جو سارے واقعات ہیں قرآن کریم کے اندر تو خود اللہ رب العزت اس کے تعلق سے یوں بیان کرتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، در حقیقت یہ چیز ہے لینے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی، ورنہ واقعہ برائے واقعہ یہ سبھی کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات آپ دیکھیے، بڑی عمر میں اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں،
اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہیں بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پورا کرتے ہیں اور فیملی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آگ میں خود کو جھونکنے کی باری آتی ہے تو خود آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے اس آگ کو کہا جاتا ہے کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اپنی سوسائٹی، سماج، معاشرہ، خاندان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سورج اور چاند کی پرستش اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان سب سے براءت ظاہر کرتے ہیں. ایک موقع ان کے ہاتھ لگتا ہے تو معبودان باطلہ کا سر قلم کر کے جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے گلے کے اندر وہ چیز جس سے انہوں نے بتوں کا سر قلم کیا ہوا ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ گلا کٹ گیا. یاد رکھیو، گلا کٹنا کہ کٹ گیا کسی روایت میں نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں. یہ سب امتحانات ہیں، یہ مجھے اور آپ کو کچھ سبق دے رہے ہیں. کیا سبق دے رہے ہیں؟ اسی جانب خاص طور سے وقت رہا تو دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو بیٹے سے یوں فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، لہذا ان کو لٹا دیا جاتا اور وہ عمل کر لیا جاتا. لیکن نہیں، ایک اور سبق دینا تھا ملت ابراہیمی کے فالوور کو جو میں اور آپ ہے. دونوں جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں اور رشتے میں باپ اور بیٹے بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. بیٹے کا امتحان لیا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لائق فائق سپوت بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ باپ جیسا بیٹا. ہاں، تو جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب اتنا پسند آیا، رہتی دنیا تک قرآن کریم کا اس کو حصہ بنا دیا. سعادت مند بیٹا یوں گویا ہوتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد محترم، جو آپ دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر، اور نبی زادے تھے اور آگے چل کر خود نبی بننے والے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ میرے والد کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہے. نبی کا خواب دین میں حجت اور دلیل ہوتا ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی عام خواب، عام آدمی نہیں ہے. میرے والد محترم، کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ حجت ہے دین کے اندر، دلیل ہے دین کے اندر. فرمایا آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ
آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یہ نہیں کہ میں صبر کروں گا۔ دیکھیے اس میں فرق ہو جاتا ہے، ایک ہے کہ میں صبر کروں گا، ایک ہے کہ مجھے آپ صابرین کی جماعت میں سے پائیں گے۔ یہ ہے انکساری، تواضع، عاجزی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہر لفظ سے ٹپک رہی ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے، سورہ کہف ہر جمعہ کو میں اور آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اس میں جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ، حضرت خضر کے ساتھ جو پیش آیا، وہ قرآن کریم نے تفصیلاً ایک حد تک بیان کیا ہے۔ حضرت خضر کچھ کام انجام دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر ہے، حضرت خضر تکوینی پیغمبر ہے۔ حضرت خضر کی نگاہ جو دیکھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی، چونکہ وہ ایک اور عالم کی بات تھی۔ حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے شرط رکھ دی کہ اب آپ آگے بولیں گے تو آپ کی راہیں اور میری راہیں یہ الگ ہو جائے گی، آپ کو بولنا نہیں ہے، بس دیکھتے رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر یہ فرماتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اور یہاں دیکھیے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ ہے فرق قرآن نے کیا، صابرا اور صابرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ میں صبر کروں گا، اور اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صابرین گزرے ہیں ان میں سے ایک آپ مجھے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، راہیں جدا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، مفہوم ہے کاش کہ موسیٰ صبر کر جاتے تو اور نئے نئے علوم میرے اور آپ کے سامنے آ سکتے تھے۔ تو دیکھیے، ہمیشہ اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ رکھو، ہمیشہ الفاظ وہ بولو جس سے انکساری، عاجزی اور تواضع ٹپکتی ہو۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ کس نے سکھایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی۔ یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ہم فالوور ہیں، ہم ملت ابراہیم ہیں، اپنے جذبات کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور حکم پر قربان کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے جذبات کو، اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور رضا پر قربان کیا ہے۔ جب باپ بیٹوں نے، دونوں جلیل القدر پیغمبر نے اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر قربان کیا ہے، اس کے بعد صلہ اور انعام ملا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم۔
یہ فدیے کے طور پر جو دمبا آیا ہے یہ بعد میں آیا ہے. تو پہلے نمبر پر قربانی مجھے اور آپ کو بھی اس سے سبق یہ ملا کہ مجھے اور آپ کو ہمارے اپنے احساسات کی، ہمارے جذبات کی قربانی دینا ہے. مجھے اپنے جذبات کو، مجھے اپنے احساسات کو، آپ کو اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو حکم خدا کے آگے قربان کرنا ہے، فدا کرنا ہے، فنا کرنا ہے. بعد میں یہ عمل تو ہے فدیے کا اور جانور قربان کرنے کا. صرف قربانی کا مقصد جانور قربان کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ دیا گیا کہ اپنے احساسات کو قربان کرنا ہے. دل نہیں چاہتا، من نہیں مانتا کہ ہم یہ کام کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ کرنا ہے. تو اب مومن کا کام یہ ہے، ملت ابراہیمی کے فالوور کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کر دے. اب آپ دیکھیے، عام طور پر یہ جو جذبات اور احساسات اس کی قربانی نہیں دیتے ہم لوگ، وہ دو موقع ہوتے ہیں، ایک خوشی کا موقع، دوسرا غمی کا موقع. اس موقع پر ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں کہ گھر والی نہیں مانتی، بیٹا نہیں مانتا، شوہر نہیں مانتا، فلاں جو ہیں وہ نہیں مانتا، والد نہیں مان رہا ہے، دادا نہیں مان رہا ہے، نانا نہیں مان رہا ہے، نانی نہیں مان رہی ہے، بیوی نہیں مان رہی ہے. کیا کرے، ہمیں کرنا پڑے گا. تو پھر میں نے اور آپ نے قربانی کے اس سبق سے کوئی سبق نہیں سیکھا. جانور قربان کرنا کون سا مشکل ہے؟ سال میں 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ نکال دینا، جانور خرید کر قربان کر دینا، میرے اور آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو روح ہے قربانی کی، وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میں اور آپ قربانی کا جو فلسفہ ہے، اس واقعے کی جو روح ہے، اس کا جو سبق ہے، وہ میں اور آپ حاصل کریں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے والد کی بات نہیں مانی، خاندان والوں کی بات کو نہیں مانا، بادشاہ وقت کی بات کو نہیں مانا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی سبق ہے کہ جب میرا اور آپ کا امتحان آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امتحان سے بچائے. ایک طرف شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف بیوی کچھ کہہ رہی ہے. ایک طرف شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف شوہر کچھ کہہ رہا ہے. ایک طرف شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف اولاد کچھ کہہ رہی ہے. ایک طرف شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف ہمارا سماج، سوسائٹی، معاشرہ یہ کچھ کہہ رہا ہے. اس موقع کے اوپر مومن کا کام یہ ہے کہ سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو جانے جانا نہ چاہیے. اس نظر سے دیکھ کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ اب فیصلہ کرنا ہے دیکھ کر. شادی کا موقع آ گیا، شریعت کے خلاف کوئی چیز ہے، خاندان والے کہہ رہے ہیں منع کر دو، ہم نہیں مانیں گے. چاہے پھر وہ بیوی ہو ضد کرنے والی، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دادا ہو. یہ ہے ملت ابراہیمی کا سبق. آپ تنہا ہو جائیں گے، میں تنہا ہو جاؤں گا، کوئی حرج نہیں. اگر یہ چیز میری اور آپ کی زندگی میں آئی تو صحیح معنی میں ہم نے قربانی کی روح اور قربانی کے فلسفے کو سمجھا، ورنہ ہم نے صرف قربانی کو ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرنا یہی سمجھا ہے. ہو جائیں ناراض، ہو جانے دو. ڈانس ہوگا شادی کے اندر، میوزک بجے گا، گانا بجے گا، ڈٹ جائے. شوہر چاہ رہا ہے بیوی ڈٹ جائے، بیوی چاہ رہی ہے شوہر ڈٹ جائے.
خاندان والے چاہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پاس اور لحاظ ہیں وہ ڈٹ جائے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، نہیں ہونے دیں گے، اور اگر تم یہ کرو تو آخری درجے میں یہ کرنا ہے کہ میں اور آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، شمولیت نہیں کریں گے، باغیدار نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو فلاں کی دل شکنی ہوگی۔ شکن فارسی کا لفظ ہے، ایک محاورہ سنا ہوگا آپ نے کہ فلاں نے دندان شکن جواب دیا، تو اسی سے ہیں یہ شکن کہ اگر ہم شادی میں شامل نہیں ہوئے، فنکشن میں شامل نہیں ہوئے، منگنی میں شامل نہیں ہوئے، فلاں جو ہے اجلاس میں شامل نہیں ہوئے تو ہمارے رشتے میں کھٹاس آ جائے گی، وہ مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دے گا، اس کی دل شکنی ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، اور آج کی مجلس کا یہی سبق سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی، کہ جب جب ہمارا سامنا ہو ایک طرف حکم خدا ہے اور دوسری طرف معاشرہ، سماج، سوسائٹی، فیملی ہے، ہم کوشش، بلکہ بھرپور کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ تو وہ ہے دین شکنی۔ ایک طرف ہو دل شکنی کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دوسری طرف ہے دین شکنی کہ دین ٹوٹتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، تو دین شکنی نہ کرو چاہے دل شکنی ہو۔ اور یہ حضور کا ارشاد ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نصیحت طلب کی کہ امی جان آپ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی فرمایا کہ یہ یاد رکھو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قربان تو کرنا پڑے گا رشتوں کو۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ فلاں رشتہ ٹوٹ جائے گا، فلاں رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ہم پامال کرتے رہیں گے؟ اور یاد رکھو یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کسی فنکشن میں، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ دین کے نام پر ہو، کسی اور نام پر ہو، اگر وہاں پر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو اور مجھے اور آپ کو پتہ ہو تو اس میں شرکت کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیو، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ چاہے وہ بھائی کے یہاں فنکشن ہو، چاہے بہن کے یہاں فنکشن ہو، چاہے بڑے سے بڑے آدمی کا فنکشن ہو، لیکن اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ دین کے خلاف کام ہوگا، دین کے خلاف باتیں ہوگی، اس میں شرکت کرنا اب حرام ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا پہلے سے کہ بھئی وہاں پر کوئی دین کے خلاف باتیں ہوگی، مووی بنائی جائے گی، ڈانس کیا جائے گا، گانے سنے جائیں گے، اور محرم غیر محرم کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، مخلوط اجتماع ہوگا۔ اور اللہ بچائے اب یہ ہمارے معاشرے میں ہونے لگا ہے، اور اچھی فیملی میں کہ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہاں بھی ہونے لگا ہے کہ شادی کا موقع ہے، مخلوط اجتماع، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، سب ساتھ ساتھ میں گیدرنگ ہو رہی ہے۔ شادی کا موقع ہے، اسٹیج سجا ہوا ہے، وہاں پر عورتیں غیر محرم کے ساتھ ہنس رہی ہے، سیلفی کھنچوا رہی ہے، فوٹو بنوا رہی ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، کوئی لحاظ نہیں۔ کہو تو کہ یہ تو خوشینو دیوس سے بدو چالے، نہیں چالے، نہیں چالے، چاہے خوشینو دیوس سے تو بھی نہیں چالے، غمینو دیوس سے تو بھی نہیں چالے، کہ وہ فوٹو کھنچوائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہی ہا ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ چلے جاؤ ایسی مجلس سے اٹھ کر، پہلے سے پتا ہے مت شریک ہو، بعد میں پتا چلا ہو رہا ہے آپ اٹھ کے چلے جاؤ۔
جب کرنے والوں کی آنکھ میں شرم و حیا نہیں ہے کہ جو دین کے خلاف ہے، تو ایسے موقع پر میں اور آپ شرم و حیا کا لحاظ کیوں کریں گے؟ ہاں، اگر ایسا ہے، ایک طرف مردوں کا اجتماع ہے، دوسری طرف عورتوں کا درمیان میں پردہ ہے، یا پھر ایک ہی ہال ہے لیکن شروع میں مرد ہی مرد ہے، پھر درمیان کے اندر آڑ ہے، پردہ ہے اور پیچھے عورتیں ہیں، تو ایسی مجالس میں شرکت کی گنجائش ہے کہ بھائی پردہ ہے۔ اگر شریعت محرم غیر محرم کا فرق ہی نہیں کرنا چاہتی اور مخلوط اجتماع کی اجازت ہوتی، تو پھر یہ فرق شریعت کیوں کرتی کہ یہ محرم ہے اور یہ غیر محرم ہے؟ یہ فرق تو کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اور آپ زندگی میں ہمیشہ اس کا فرق کریں۔ تو اس لیے کوشش کرو بھائی، میں سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں، ہم سب عمل کے محتاج ہے، گھر والوں کو محبت سے پیار سے ان کو سمجھاؤ، نہ سمجھے تو پھر اپنے آپ کو الگ کر لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی اٹھا کر دیکھیے، جب حق بات کہی تو راہیں جدا ہو گئی، اپنوں سے بھی راہیں جدا ہو گئی۔ یہ تو ہونا ہے، اس لیے شادی میں اس سے بچو۔ شادی سے پہلے ایک فنکشن ہوتا ہے منگنی کے نام پر، اس کے اندر وہ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور اس میں بھی مرد اور عورت مخلوط اجتماع، یہ ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، یہ سب محرم ہے، یہ سب محرم ہے۔ جو لڑکی ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے میں کس جانب اشارہ کرتا ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ اور خاص طور سے جس کو ہماری طرف پیٹھی کہتے ہیں، منگنی کے موقع پر یہ ارد لگانا، ہلدی جو ہے لگانا، یہ سراسر ہندوانہ رسم ہے۔ علماء نے منع لکھا ہے اس کو، یہ ہندوانہ رسم ہے جو اچھے اچھے دینی گھرانے میں بھی اب اپنی راہ ہموار کر رہی ہے، راستہ جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ اسی طرح ایک اور رسم ہے شادی کے موقع پر، دلہا آتا ہے تو بیوی کی بہن اسے کہ اس کا سوز چھپا دیتی ہے، چپل یا کوئی چیز، اور کہتی ہے پیسے لاؤ، ہنسی مذاق ہوتی ہے۔ ارے یہ تو غیر محرم ہے، یہ غیر محرم ہے۔ ایک اور کام، سالی کا نکاح ہونے والا ہے اور اجازت لینے کے لیے جانا ہے، تو کس کو لے جاتے ہیں؟ بڑے داماد کو۔ ارے بڑا داماد یہ تو محرم تھوڑی ہے، غیر محرم ہے۔ اجازت لینی ہے، باپ اجازت لے گا، باپ وکیل بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے باپ کو کہ لڑکی کا میں وکیل بنوں۔ ارے شریعت نے تجھے یہ کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے ایک بڑے حکم شادی کے موقع پر، ایسے فنکشن پر کس کو بھول جاتے ہیں؟ نماز کو۔ اور خاص کر دلہن ایسا میک اپ کر کے آتی ہے، اگر نماز پڑھے گی تو یہ تو کئی سو پاؤنڈ کا میک اپ ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، تو نماز تھوڑی پڑھتی ہے۔ اور یہ پہلے سے انٹینشن ہے کہ یہ نماز چھوڑے گی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم ہے جس مسلمان نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی، اس نے کفر والا عمل کیا۔ یہ ترجمہ تو ہمارے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، ورنہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں اس میں کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ حضور کا ارشاد ہے فقط کفر، سو فقط کفر، کہ وہ کافر ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ سعودی عرب میں ایک بڑے ابھی صاحب گزرے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، شیخ صالح بن عثیمن یا عثیمین، پتہ نہیں کیا تلفظ ہے آگے، تو بہرحال ان کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ تو آج پہلے ہی دن سے ہم اللہ کے حکم کو توڑیں گے تو شادی میں برکت کیسے ہوگی؟ شادی جو ہے وہ کیسے قائم رہے گی؟ بھائی آپ سب بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وقت ہو گیا ہے۔ دوسرا سبق تھا
اس میں بیٹے کے لیے کہ باپ کی فرما برداری، بیٹے کے لیے کہ باپ کی فرما برداری کرے۔ آج خاص کر نوجوان گیم، ویڈیو گیم، سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا آلہ بنائے ہیں، اسی میں آدمی جو ہے لگا رہتا ہے۔ سب کچھ کھیلنے کے لیے اور دنیا بھر سے بات کرنے کے لیے وقت اور ٹائم ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں باپ سے ملاقات کو انٹینشلی چھوڑ دینا، یہ بھی علماء نے، بعض علماء نے، سب نے نہیں، ترک تعلق میں شمار کیا ہے کہ گنہگار ہوگا انٹینشلی اگر یہ کر رہا ہے۔ ماں باپ کو وقت نہ دینا، گفتگو نہ کرنا، تو بہرحال وقت نہیں ہے۔ اس سے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو۔ جو کچھ کہا سنا گیا، سب سے زیادہ میں عمل کا محتاج ہوں، اس کے بعد ہم سبھی عمل کے محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اس طرح سے ہم نے زندگی گزاری تو صحیح معنی میں ہم نے کچھ سبق جو ہیں وہ قربانی کے عمل سے حاصل کیا ہے، قربانی کی روح کو حاصل کیا ہے، قربانی کے فلسفے کو سمجھایا، ورنہ نہیں سمجھا۔ آخری بات یاد آئی، انتقال، غمی کا موقع۔ اب کچھ عرصے سے یہ ہونے لگا ہے ہال بک ہوتا ہے، انتقال ہوا ہے، اچھے سے اچھا کھانا پکایا جاتا ہے، دیگ لائی جاتی ہے، اور وہ شور و غوغا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی ایسے آدمی کو آپ لے کر آ جائے جسے پتہ نہ ہو کہ یہ میت والا گھر ہے، تو وہ یہی سمجھے گا یہ شادی کا فنکشن۔ جہاں تک ہو سکے اگر جگہ نہیں ہے تو ہال رکھو، ورنہ ہال مت رکھو، اور کھانا سادہ رکھو، بہت زیادہ تکلف۔ ارے فرق تو ہونا چاہیے نا کہ یہ شادی والا ماحول ہے اور یہ غمی والا، موت والا ماحول ہے۔ آج ہم نے موت کے ماحول کو بھی شادی کا ماحول بنا دیا، لہذا موت کے موقع پر بھی نہ مجھے موت یاد آتی ہے نہ ہم سب کو موت یاد آتی ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی فرق کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ 2 انگلش میں اعلان ہوں گے، 2-3 میں اردو میں بول دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے امتیاز بھائی مپارا، دوسرے قاسم چچا ہمارے جلال پوریا جو ہیں مسجد کا ماشاءاللہ بہت کام کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے حافظ صالح گجیا اور گورا بھائی ان کی والدہ یہ بیمار ہے، اور بھی جتنے بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نیز آج اور کل 11 بجے تک ہیکنی میں جتنی بھی مساجد ہے تو وہاں پر پارکنگ یہ جو ہیں وہ فری رہے گی۔ اور تیسرا، بہت جلدی ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اسٹریٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں، تو شور نہ کرے، نماز کے بعد فوراً چلے جائے۔ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہی کامل مسلمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شمار کروائی ہے؟ نشانی شمار کروائی ہے۔ اب نماز ہوگی، نماز کے بعد خطبے ہوں گے 2، اس کا سننا واجب ہے، تو وہ جو ہیں سنیں۔ میرے گلے میں کچھ خرابی ہے 3-4 ہفتے سے، تو لہذا میں نے رفیق مکرم سے خواہش کا اظہار کیا کہ بھئی آپ نماز اور خطبہ پڑھا لیں، تو مولوی الیاس جو ہیں تیار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین میں ان کو اس کا صلہ اور بدلہ نصیب فرمائے۔ اور صرف یہ موقع نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہر رفاہی کام میں، سماجی اس میں وہ آگے ہوتا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔